اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جس مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، بے شک یہ اوسط الجنتا اور اعلیٰ الجنتا ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے۔ چند ماہ ضرور استعمال کریں، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ نہارمو بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کریں۔ خواب میں دانت دیکھنا طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ کھیرا کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم۔ روزانہ نہارمو کشمش کھانے سے کوئی بیماری آپ کو جلدی نہیں گرا سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کھجوروں کی افادیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا پھر خشک یا ڈرائی فروٹ میں، دونوں ہی شکلوں میں یہ پھل صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ الارض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور زنک کے ساتھ ساتھ فاسفورس جیسے منرلز موجود ہیں، جس سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے اور آپ کی جلد نکھرتی ہے، جبکہ مردانہ کمزوری جیسے مسائل سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لیجئے، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، آپ کا وزن اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دیں، اس سے خارش رک جائے گی۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ کھجوریں ریشے کا ایک پاور ہاؤس ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ پوٹاشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کر دیتی ہے، اس سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر درست غذا لینے کے باوجود آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا اور آپ کے جسم کی صحیح نشوونما نہیں ہو پا رہی تو اپنی خوراک میں دودھ اور کھجور کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر خشک میوہ جات کو اس کی مناسب
غذائیت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں خشک میوجات میں ایک کھجور ہے جس میں کیلشیم، فائبر، زنک، میگنیشیم اور آئرن جیسے بہت سے اہم غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کھجور اور دودھ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کا روزانہ استعمال توانائی بڑھاتا ہے اور کئی بیماریوں سے لڑنے میں ہمارے جسم کا مددگار ہوتا ہے۔ بالوں کے گرنے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے اس کو کسی کس کر نہ باندھیں اور نہ اونچی پونی ٹیل اور چوڑا وغیرہ کریں کیونکہ اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تکیے کے لیے سلک کا غلاف استعمال کریں، اس سے بال نہیں بکھرتے اور نہ ٹوٹتے ہیں۔ بالوں کے زیادہ سٹائل بنانے اور کیمیکل کے استعمال سے بھی بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں جو آپ کے بالوں کے لیے بہتر ہوں، اور کچھ سیرم بھی بالوں کے نشو و نما کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ بالوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ سب سے بڑھ کر اچھی نیند اور پرسکون لائف سٹائل صحت کے لیے ہمیشہ مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کے تیل سمیت دیگر تیل بھی بالوں کی نشو و نما کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کدو کے بیجوں کے تیل سے مردوں کے گنجے پن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل قدرتی طور پر بالوں کو گھنا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سیاہی والے داغوں پر سوکھنے سے قبل نمک مل دیں، اس کے بعد داغ والی جگہ کو گیلے کپڑے کے ساتھ رگڑیں، پھر اس کو نمک سے صاف کر دیں۔ داغ کے نیچے تولیہ یا خشک کپڑا رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر دوسرے صاف کپڑے سے صاف کریں۔ خشک ہونے سے قبل داغ دوسرے کپڑوں پر منتقل ہو سکتا ہے۔ سیاہی والے داغ پر واشنگ پاؤڈر لگائیں اور پھر کپڑے کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کپڑے عموماً گرم پانی میں دھونے کی کوشش کریں۔ خشک ہونے سے پہلے چیک کریں کہ داغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ پھر بھی داغ کا نشان باقی رہے تو صفائی ستھرائی کے مراحل کو دہرائیں۔ آدھی پیالی عرق گلاب میں 1 چمچ شہد ملا کر بالوں میں لگا لیں تو نہ صرف جوئیں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ بال میں نرم، ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگا دیں، سوکھنے پر چہرہ دھو لیں اور رنگت کھل اٹھے گی۔ ملتانی مٹی میں 4 بادام پیس کر مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آنکھوں کے نیچے لگا کر دھو لیں۔ چند ہی دنوں میں سیاہی اور سیاہ ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ سیاہ رنگت گوری کرنے کے لیے ادرک پیس کر تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیں، ہلکا گرم کریں اور ایک بوتل میں بھر لیں۔ روزانہ رات سونے سے قبل اس امیزے کو چہرے پر لگائیں، ہلکے ہاتھوں سے جذب کریں۔ صبح معیاری فیس واش سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر بال بہت زیادہ برکھے اور بے رونق ہو چکے ہیں تو 1 پیالی میں سرسوں کا تیل، ارنڈ کا تیل اور شہد ملا لیں اور بالوں میں 2 سے 3 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بال دھو لیں، بال نرم ملائم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائیں، تو لوگوں میں سے کچھ کھڑے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا تم جنت کی طرف چلے جاؤ، تو فرشتے انہیں ملیں گے اور کہیں گے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو صابر رکھا اور اللہ کی نافرمانی سے اسے صابر رکھا اور دنیا میں آزمائش اور امتحان میں اسے صابر رکھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے انہیں کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کتنا عمدہ اجر ہے۔ ابن سلام نے کہا فرشتے انہیں کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، یعنی دار آخرت میں جس میں تم ہو یہ کتنا عمدہ ہے، اس میں تم نے وہی کام کیا جو تم اس سے پہلے والے دور میں کرتے رہے ہو۔ جریان، احتلام اور لکوریے کے مرض کے لیے ککر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سائے میں خشک کر لیں اور اس کا سفو بنا کر ہم وزن مصری لیں اور صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ 1 ماہ کافی ہے۔ عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلے ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔
اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو تو دارچینی پیس کر ماتھے پر لیپ کریں اور سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔ مغز بادام تل کے تیل میں پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہے تو پریشان نہ ہوں، چقندر کو روزانہ کھائیں، پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو روزانہ رات میں بھگو دیں، صبح اس کے پانی سے سر کو دھو لیں، اس سے بال لمبے گھنے ہو جاتے ہیں اور اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کر لیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہے تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کالا نمک ایک چٹکی نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اجوائن کو لیمبو کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنا لیں اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے کفت واہ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ گنڈیریاں چوسنے سے آپ کی ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلوے اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری۔ اگر جرکان سے جان چھڑوانا ہے تو 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا ارک نچوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے جرکان میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 6 یا 7 روز میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ چہرے کی زردگی ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو معمولی دانے کے برابر پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور جسم کی زردی اور آنکھوں کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر تربوز کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لیجئے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں باہر پھینک دے گا۔ خشک انگور اور کشمش رات کو ارکے گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں، صبح نہار منہ کھا کر ارک پی لیجئے۔ دل کی کمزوری کے لیے یہ انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ سیاہ نمک، کالی مرچ، نوشادر تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنائیں، پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے امراض اور گیس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہے تو سوکھا دھنیا، مغز، تخم مرنگا، کدو، زیرہ، سفید خشخاش چاروں میں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر چھان لیں، صبح شام استعمال کریں۔ 10 گرام دودھ کے ساتھ اس کو پھانک لیں۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کو درد سے آرام ملتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک اگر کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لے اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی، ملٹھی، سونف ہم وزن پیس کر صبح شام مہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پھوڑے اور دانوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے بریک پیس کر دانوں پر لگائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا کر 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں کی روزانہ اس سے جنٹلی مساج کریں، گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ ہری مرچ کھانے میں
ضرور کھائیں، سانس کی تکلیف کی بیماری سے آپ بچیں گے اور بدن میں خون جمنے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ اگر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر 4 بوندیں اور دیسی گھی ڈال کر کھا لے تو یقین جانے کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھ دے، انشاءاللہ کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 3-4 کیلے کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی کی شدت ہو اور گلے میں درد ہو تو ثابت کالا نمک لے کر آگ پر سرخ کر لیں اور 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لیں۔ دن میں 3 مرتبہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ آم کو زیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سامنا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہ جاتے ہیں تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ سٹرابیری کھانے سے آپ کو قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر پیٹ کی خرابی ہو جائے تو موسم کوئی بھی ہو، بڑی الائچی، سونف، پودینہ ہم وزن پانی میں ابال کر پئیں، دن میں 6 بار استعمال کر لیں۔ 60 سال والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے تو 7 دن تک چہرہ 18 سال جیسا جوان ہو جائے گا۔